अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहाँ की एपिसोड 42 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। वो सना बेगम को आकर तसल्ली दे गया था कि वो राजी है उसे एक मौका देने के लिए। यारम को यकीन था कि वो उसे एक मौका जरूर देगी। चीज की सच्चाई जानने के बाद और उसे खुद पर भी यकीन था। वो दिन रात मेहनत करेगा लेकिन हर कमी को पूरी कर देगा। आज उनके निकाह का छोटा सा फंक्शन था घर में, जहां कुछ मोहल्ले वाले, कुछ करीबी रिश्तेदार और खबर साहब के चंद मोअज़्ज़िज़ लोग जमा थे। हानम रोहा के साथ ही थी। एक ब्यूटिशियन उसे तैयार करके जा चुकी थी। सुर्ख रंग के शरारे को ज़ेबे तन किए वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। बस अब ज्वेलरी पहनने की देर थी जो उसे हानम पहनाने वाली थी। हानम, मैंने तुम्हें कल एक ब्रेसलेट दिया था, तुमने मुझे वापस नहीं किया। रोहा ने परेशानी से हानम को कहा तो वो सोचने लगी। हाँ, लेकिन वो तो घर पर है। हानम ने याद करते हुए कहा, ठीक है तो मुझे ला कर दो, मुझे अभी पहनना है। रोहा ने अटल लहजे में कहा तो हानम हैरान हुई। लेकिन रोहा, वो मुझे सही से याद नहीं है, मैंने कहाँ रखा है। कल दावत से आकर मुझे ढूंढना पड़ेगा, देर हो जाएगी। वो कुछ इस्तराब की कैफियत में बोली तो रोहा ने माथे पर बल डाले, कंधे उचकाए। एक तो तुम्हें कुछ देना ही नहीं चाहिए, कुछ संभाल कर तुमसे रखा जाता नहीं, मांगने आ जाती हो तुम भिखारियों की तरह। वो जरा गुस्से से बोली तो हानम सुर्खी के एहसास से सुर्ख हुई। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। खुद पर काबू पाते बामुश्किल मुस्कुराते हानम ने कहा और वहां से अपने घर की तरफ चली गई। तो हानम ने सुकून का सांस लिया। वो जल्दी से अपने कमरे में गई। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? रोहा ने शीश को कॉल मिलाते कहा। जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करते पूछा। मैं तुम्हारी गली के बाहर गाड़ी लिए खड़ा हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। तो रोहा जल्दी कमरे से बाहर निकली, अपने सादे से कपड़े पहने और खुद पर एक काली चादर डाली। ठीक है, मैं बस आ रही हूँ, वो कहती फोन रखते जल्दी से अपना कुछ जरूरी सामान लेते बाहर की तरफ बढ़ी। छोटा सा घर मेहमानों से भरा पड़ा था, जबकि सना बेगम यारम के पास थी। इस वक्त खावर साहब मेहमानों में उलझे तमाम इंतजामात देख रहे थे। वो खुद को मुकम्मल ढांपते बस घर की दहलीज पार करने ही लगी थी कि किसी औरत से टकराई। अरे बेटा, देख कर चलो, कौन हो तुम? ये चादर मुंह पर क्यों डाल रखी है? वो औरत हैरत से उसको देखने की कोशिश करते हुए बोली तो रोहा का दिल बंद होने लगा। वो आंटी, मैं ब्यूटिशियन हूँ, बाहर मेरे भाई खड़े मुझे लेने आए हैं, इन्हें पसंद नहीं है इस तरह मेरा बिना पर्दे के घूमना, आप रास्ता दे मैं जाऊं। वो अपनी आवाज को तब्दील करके बोली तो उस औरत ने सर हाँ में हिलाते उसे इजाजत दी तो वो फौरन से बाहर निकल गई। वो भागी हुई गली के बाहर आई और दरवाजा खोलते उसकी गाड़ी में बैठी। शहरोज मुस्कुराता उसे बागौर देखे गया, जो सादा से सूट में मेकअप किए खुद पर चादर ओढ़े बैठी थी। मेकअप में उसके हुस्न में मजीद 4 चांद लग गए थे। वो उसे देख खबासत से मुस्कुराया और गाड़ी लिए आगे बढ़ गया। हम सबसे पहले निकाह कर लेते हैं, कहीं कोई वापस ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है, रोहा परेशानी से बोली तो शिज ने और इसरार सा मुस्कुराते सामने देखा। हाँ डार्लिंग, निकाह भी कर लेंगे, अब तुम मेरी कैद में हो, अब तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो उसकी तरफ जरा झुकते हुए बोला तो रोहा ने शर्माते सर झुकाया। सना बेगम मुस्कुराती हुई कमरे से निकलती रोहा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते अंदर कदम रखा तो खाली कमरा इन्हें मुंह चढ़ाने लगा। माथे पर बल पड़े तो उन्होंने आगे बढ़ते बाथरूम में झांका, जो खाली था। वो अभी चकराते सर के साथ पूरे कमरे को छान रही थी जब कमरा खोलते कोई अंदर आया। वो पलटी तो हानम हाथ में ब्रेसलेट लिए खड़ी थी। हानम, रोहा कहाँ है बेटा? तुम साथ थी ना, बाहर लेकर गए हो क्या उसे? अभी से क्यों लेकर गई बेटा? मैंने कहा था ना जब मैं कहूं तब लाना। सना बेगम परेशानी से बोल रही थी जब हानम के माथे पर तेजी से बल पड़े। नहीं खाला, मैं तो अपने घर गई थी ये ब्रेसलेट लेने, वो तो यही थी कमरे में, मुझसे कहा कि यही ब्रेसलेट पहनूंगी, लेकर आओ। कहाँ है वो उन्हें सारी तफसील बताते हुए बोली तो सना बेगम ने खाली खाली आंखों से उसे देखा। वो तेजी से कमरे से बाहर निकली, चारों तरफ देखा जहां सिर्फ मेहमान थे, लेकिन वो कहीं नहीं थी।
तेजी से दौड़ते यारम के कमरे में गईं, जहां वो आईने के सामने खड़ा था, जबकि जावियार और अलमीर भी बस अभी अभी आए थे और उसके रूम में ही साथ खड़े थे। यारम के चेहरे पर दोनों जहां की खुशियां थीं। उन्होंने यारम को इससे पहले इतना खुश कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे से नजर हटाते उन्होंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई तो वो वहां भी नहीं थी। क्या हुआ आनी, आप ऐसे परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? यारम ने आगे बढ़ते पूछा, जो सफेद कुर्ता शलवार पहने हुए था। इन दोनों के माथे पर भी बल पड़े थे। सना बेगम को ऐसे परेशान देख यारम, वो रोहा, वो कहीं भी नहीं है बेटा। मैंने पूरा घर छान लिया लेकिन वो कहीं भी नहीं है, वो कपाती आवाज में बोली। तो यारम के चेहरे का रंग मुतगैर हुआ, जबकि जावियार ने भी आगे बढ़ते सना बेगम को संभाला था, जो लड़खड़ाई थी। कैसी बातें कर रही हैं आप आनी? वो यहीं कहीं होगी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। वो बामुश्किल मुस्कुराते सर चटकते बोला। तो सना बेगम ने भीगी आंखें लिए उसकी आंखों में देखा। यारम ने बगौर उनका चेहरा देखा, जो रोते हुए नफी में सर हिला रही थी, और यारम को लगा था अगर उन्होंने ना कहा कि ये झूठ है तो वो मर जाएगा, उसका सांस बंद हो जाएगा, दम घुट जाएगा। वो कहीं नहीं है यारम, उसने धोखे से हानम को घर भेजा और वो चली गई कहीं। वो रोते हुए बोली तो यारम साफ तो जान खड़ा उनके कहे लफ्जों को समझने की कोशिश करने लगा। उसका दिमाग जो उसे कह रहा था वो नहीं चाहता था वैसा हो, जबकि अलमीर को तो जब से रोहा के बारे में पता चला था उसे बेइंतहा चिढ़ हो रही थी इस लड़की से। पता नहीं यारम क्यों उस पर इस हद तक फिदा था। यारम लम्हे में होश में आते बाहर की तरफ बढ़ा और उसके कमरे में दाखिल हुआ, जो खाली था, और हानम वहां परेशानी से बैठी थी। यारम को देख फौरन आंखों में आंसू लिए उसे देखा और नफी में सर हिलाया, जबकि यारम की पलकें कांपने लगी थी, सांस भारी होने लगी थी। इतने मेहमानों के बीच वो अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ यहाँ से भाग गई थी। उसकी बातें कानों में गूंजी थी। ठीक है, तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे तो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए। तुम सच कह रही हो ना? तुम मुझे मौका दोगी ना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ और मैं तुम्हारी। यारम का कदम लड़खड़ाया था। उसने दरवाजे को पकड़ते खुद को संभाला था। जैसे करीब आते अलमीर ने सहारा दिया था। बाहर से सबकी आवाजें आने लगी थी कि आखिर कितनी देर लगेगी निकाह को, जबकि यारम का दिल किया था इसी कमरे में कब्र खोद कर दफन हो जाए। खावर साहब और सना बेगम को वो कैसे संभालेगा? उसने चेहरा मोड़ते पीछे देखा, जहां खावर साहब मुस्कुराते उसी के पास आ रहे थे। वो अपनी नीली आंखों में निहायत सुर्खी लिए इन्हें अपनी तरफ आते देख रहा था। यारम बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो बेटा, सब पूछ रहे हैं, बहुत देर हो गई है, कारी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं होती ऐसे इंतजार करवाना। वो उसे समझाते हुए बोले, जो बगौर उनका चेहरा देख रहा था। उसकी आंखों की सुर्खी देख खावर साहब के तासरात संजीदा हुए थे। यारम बेटा, तुम ठीक हो ना? तबीयत ठीक है? खावर साहब ने परेशानी से पूछा। तो सना बेगम भी पीछे से आई। यारम के तासरात देख वो बुरी तरह रोने लगी। तो खावर साहब ने पलटकर उन्हें देखा। अरे बेगम, आप रो क्यों रही हैं? इस तरह क्या हुआ है? कोई मुझे बताएगा? खावर साहब जरा गुस्सा और परेशानी से बोले, रोहा घर छोड़कर चली गई, सना बेगम ने रोते हुए कहा। तो खावर साहब को लगा उन्होंने शायद कुछ गलत सुन लिया हो। बेगम, क्या बोल रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? खावर साहब ने इज़्तिराबी कैफियत में सना बेगम से पूछा और पलटकर यारम को देखा, जो नजरें झुकाए खड़ा था। सना बेगम आंसुओं के संग इन्हें शुरू से लेकर पूरी बात से आगाह कर गईं, जो उसने यूनिवर्सिटी में किया था, जबकि खावर साहब ने बेसाख्ता अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा था। वो एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते थे। पूरे मोहल्ले में उनके घर की उनकी बहुत इज्जत थी, और ये बात उनके लिए सोचना भी सुहाने रूह थी कि उनकी जवान बेटी घर से भाग गई है। खावर साहब के कदम लड़खड़ाए तो यारम ने आगे बढ़ते इन्हें थामा, जो तकलीफ से दिल के मुकाम पर हाथ रखे आंखों में आंसू लिए यारम को ही देख रहे थे। नहीं नहीं, मेरी रोहा ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, वो तकलीफ से आंखें मीचते बोले कि सना बेगम
کہ ان کی یہ حالت دیکھ چیخ نکلی۔ سب مہمان جمع ہوتے ان کی طرف بڑھے۔ یارم انہیں بازوؤں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ المیر اور زاویار پہلے ہی گھر سے نکلتے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ثنا بیگم بھی ہوش و حواس کھوتے وہیں ڈھہ گئی تھیں۔ خانم نے آتے انہیں بازوؤں میں تھاما اور انہیں بستر پر لیٹایا۔ سب عورتوں کی نظر چاروں طرف کمرے میں تھی، جہاں روحا کہیں نہیں تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے سب منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ارے روحا بھاگ گئی! ایک عورت نے حیران ہوتے شوشہ چھوڑا تو سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے چہمگوئیاں کرنے لگے، جبکہ خانم نے تکلیف سے آنکھیں میچی تھیں۔ روحا خاور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر چلی گئی تھی۔ یارم دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے، وہ یوں ہی کھڑا تھا، دماغ اور پورا وجود سناٹوں کی زد میں تھا۔ آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا چہرہ تھا، جبکہ کانوں میں اس کی باتیں گونجتیں، یارم کو اس سے شدید نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ مسٹر یارم! ڈاکٹر اس کے قریب آیا تو وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے آگے بڑھ گئے، جبکہ یارم ساکھ سا وہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ یارم نے خود کو سنبھالا تھا، شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ آج اپنی محبت سے شرم آئی تھی، خود سے اعتراف کرتے کہ وہ اس کی محبت تھی۔ شرم آئی تھی یہ سوچ کر کہ اس پر شہروز غازی کو فوقیت دی گئی تھی۔ آج اس کی عزت، اس کی جان سے پیاری آنی کی عزت تو ملیا میٹ ہوئی تھی، بلکہ ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کی سانسیں بھی چھین کر لے گئی تھی۔ کس قدر سفاک اور بے تحاشا گھٹیا لڑکی تھی وہ، اپنا پورا آشیانہ تباہ کر کے چلی گئی تھی۔ وہ اسے اپنی حویلی میں لے کر آیا تھا، جہاں سناٹا تھا، بس ایک گارڈ گیٹ کے باہر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ اسے سامنے بڑی سی سنسان حویلی دیکھ خوف آیا تھا، جو ایسے سناٹے کی جگہ تھی جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آیا تھا۔ شیز، آپ یہ کہاں لے کر آئے ہیں؟ وہ ڈر اور خوف چہرے پر سجائے بولی تو شہروز غازی پر اصرار سا مسکرایا۔ یہ میرا ٹھکانہ ہے میری جان، میرا گھر، میں یہیں رہتا ہوں۔ وہ اس کی طرف مڑ کر اس پر ایک گہری نظر ڈال کر کہتا، گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آیا تو اس کے لہجے پر روحا نے گھونٹ بھر کر اسے دیکھا اور پھر سامنے کھڑی عالیشان میراث حویلی کو۔ شیز نے دروازہ کھولا تو اس نے ہچکچاتے قدم باہر نکالا اور دروازہ بند کرتے آگے بڑھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، اندر سے تڑپتی روح اپنے ماں باپ کی فکر بھی کر رہی تھی، لیکن دولت ہر چیز پر حاوی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دی اور لاؤنج میں قدم رکھتے اس نے چاروں طرف دیکھا، جہاں ہو کا عالم تھا۔ کوئی نہیں تھا، نہ کوئی نوکر، نہ ماں باپ۔ روحا کے ماتھے پر بل پڑے۔ گھونٹ نکلتے اس نے شیز کو دیکھا، جو لاؤنج میں رکھے 1 سیٹر صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ جمائے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ روحا کو اس کی نظروں سے آج پہلی بار عجیب وحشت محسوس ہوئی۔ دل کے کسی کونے سے ایک پکار آئی تھی کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھا گئی ہے۔ شیز، آپ کے موم ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ چاہ کر بھی اپنی زبان کی لڑکھڑاہٹ پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ اس کے ماتھے پر اضطراب دیکھ وہ مسرور سا آنکھیں بند کر گیا۔ وہ اپنے گھر میں ہیں، یہ میرا ٹھکانہ ہے، وہ سر پیچھے صوفے کی پشت سے لگاتے بولا تو روحا کے ماتھے پر بل پڑے۔ تو ہم وہیں چلتے ہیں نا؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کے ڈیڈ کو بتاتے ہیں، اس کے بعد آج ہی نکاح کر لیں گے، یہی طے ہوا تھا نا؟ وہ اسے اپنی اور اس کی کل رات فون پر ہوئی بات دہراتے ہوئے بولی تو وہ آنکھیں کھولتا سر اٹھاتے گہری نظروں سے اسے دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ پہلے اچھی طرح چیک تو کر لوں کہ کتنی خوبصورتی ہاتھ لگی ہے اس بار، وہ مسکرا کر کہتا، سر دائیں طرف گراتے بولا تو روحا کو دھچکا لگا، آنکھوں میں خوف آ سمایا۔ شیز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک جھٹکے میں اپنے قریب تر کیا تو اس کی چیخ پوری حویلی میں گونجتی، کئی بار اس کی آواز دہرا گئی اور اس پر یہ بات آشکار کر گئی کہ اس نے کس جہنم میں باخوشی قدم رکھا ہے۔ شیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، آپ نے کہا تھا نا نکاح کریں گے، وہ خود کو چھڑواتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے بولی تو وہ گہرا مسکرایا اور اس کے چہرے پر زبردستی جھکتا اپنی وحشت رقم کرتا اس کا سانس بند کر گیا، جبکہ روحا کو لگا تھا کہ اس پر حویلی کی چھت آ گری ہو۔ وہ بری طرح جھٹ پٹائی، ہاتھ پیر چلانے لگی، جب شیز نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کرتے زمین پر پھینکا۔
اور اپنے ہونٹوں کا کنارہ صاف کیا۔ وہ بری طرح اکھڑتی سانسیں لیے بلک بلک کر روتی زمین پر گری۔ نکاح کا کیا فائدہ ڈارلنگ، مجھے جو چاہیے میں ویسے ہی حاصل کر سکتا ہوں، وہ مغرور مسکراہٹ لیے بولا تو روحا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے پیچھے ہونے لگی تو وہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آنے لگا۔ نہیں نہیں، مجھے جانے دو پلیز، مجھے جانے دو، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وہ پہلے بے بسی سے روتی آخر میں غرائی تو شہروز کا کہتا پوری حویلی میں گونجتا اسے وحشتناک بنا گیا۔ میری جان، تم اتنی بڑی بے وقوف ہو نا، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ اس کے قریب زمین پر بیٹھتے ایسے بولا جیسے اسے کسی بہت ضروری بات سے آگاہ کر رہا ہو۔ تم لڑکیاں اتنی جذباتی ہوتی ہو نا کہ مجھ جیسے وحشیوں کا فائدہ کر جاتی ہو۔ وہ اسے چمکتی نگاہوں سے دیکھتے مسکرا کر بولا تو وہ ڈرتی اس سے دور ہوتے کانپنے لگی۔ میں تو صرف اس یارم سے چھوٹا سا ننھا سا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا اوپر والا میری جھولی میں اس کی پوری محبت ہی گرا دے گا۔ وہ لفظوں کو مصنوعی افسوس میں ڈھالے بولا تو روحا نے یارم کے نام پر کرت سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، کئی آنسو گالوں پر لڑھک کر زمین پر گرے تھے۔ اب وہ یارم سالہ تو بہت سیدھا سادہ شریف سا انسان ہے، بغل میں پلتی خوبصورتی کو نظر انداز کرتے تمہاری تذلیل کر رہا تھا میری جان، اس لیے اوپر والے نے تمہارے لیے مجھے بھیجا تاکہ میں تمہارے اس بے تحاشا حسن کو خراج پیش کر سکوں۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتا مسکرا کر بولا تو روحا نے کسی اچھوت کی طرح اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم بھیڑیے ہو، انسان کے بھیس میں جانور ہو تم، جانے دو مجھے شیز، ورنہ یارم تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ غصے سے غرائی تو شیز نے منہ بناتے اپنے بالوں کو نوچا۔ یارم مجھے نہیں چھوڑے گا، یارم مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے تو اس کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے، وہ سالہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑاتا تھا، یہی بات معافی کے لائق نہیں تھی۔ اس پر وہ یارم مجھے کتے کی طرح دھوتا بھی تھا اور اسے لگتا تھا میں اسے جانے دوں گا۔ وہ کسی نفسیاتی انسان کی طرح اپنے بال نوچتے ہوئے بولا تو روحا کو اس کی حالت دیکھ اس کے پاگل ہونے کا گمان ہوا۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے بالوں میں ہاتھ دیے سر جھکائے بیٹھا تھا کہ روحا تیزی سے اٹھی۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بھاگتی کہ شیز نے بیٹھے بیٹھے اس کے پیر کو پکڑا تو وہ دھڑم سے منہ کے بل زمین پر گری۔ میری جان، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم اٹھ کر بھاگ رہی ہو، ناٹ فیئر۔ وہ سکون سے بیٹھے بیٹھے بولا تو روحا نے تکلیف سے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جو زمین سے ٹکرایا تھا۔ روحا بری طرح سے روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ مجھے جانے دو پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم پر بھروسہ کیا، مجھے جانے دو۔ وہ بری طرح سے بلکنے لگی کہ شیز نے اس کی بات سنتے افسوس سے سر ہلایا۔ غلطی تو تم سے ہوئی ہے میری جان، لیکن تمہیں پتا ہے ایسی کتنی لڑکیوں نے مجھ سے افسوس کیا ہے اور معافی مانگی ہے، لیکن بتاؤ کیا فائدہ ایسی معافی کا؟ وہاں تمہارے ماں باپ اپنی عزت کو بچانے کے لیے رو رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، تمہارا وہ مجنو الگ بلک رہا ہوگا اور تم مجھ سے معافیاں مانگ رہی ہو۔ اب کیا فائدہ، اب تو سزا بھگتنے کا وقت ہے نا؟ وہ اسے تسلی سے پیار سے سمجھا رہا تھا جو بری طرح سے کانپتی روتی سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ چلو تمہیں سزا دو۔ وہ جلدی سے اٹھتا پیار سے بولا تو روحا نے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تو شہروز غازی جو کب سے پیار سے مسکرا کر اسے ہینڈل کر رہا تھا اس کی مسکراہٹ اچانک غائب ہوئی۔ چہرے پر ایسے وحشتناک تاثرات چھائے کہ روحا کی روح تک کانپ اٹھی۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تو وہ روتی ہوئی اس سے بھیک مانگتی پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بلا کی سختی بڑھ رہی تھی، چہرے کے تاثرات پتھریلے سرد ہو رہے تھے کہ روحا کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا سنجیدگی چہرے پر طاری کیے ہونٹوں کو گول کرتا سیٹی بجانے لگا۔ ایک مخصوص وحشتناک دھن کے روحا بری طرح سے ڈر کر آواز کے ساتھ رونے لگی۔ وہ اچانک جھکتا اس کے پیر کو تھام گیا۔ روحا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا اور اپنا پیر چھڑوانا چاہا، لیکن وہ اس پر گرفت مضبوط کرتے پلٹا اور اسے گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا جبکہ سیٹی کی دھن برقرار تھی۔ وہ بری طرح چیخنے لگی لیکن یہاں کوئی تھا جو اس کی مدد کو آتا، جبکہ وہ اس کی چیخوں پکار پر دھیما سا مسکراتا اسے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔
وہ زمین پر ہاتھ مار رہی تھی لیکن سب بیکار تھا، جبکہ یہ سما وحشت کا سما تھا۔ اگر کوئی شخص یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو اس کا دل بند ہو جاتا۔ پوری حویلی میں روحا خاور کی چیخیں گونج رہی تھیں اور وہ سٹی کی دھن پر اور اس کی چیخوں پر مسرور ہوتا اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے کے قریب رکا، دروازہ کھولا اور اس کے وجود کو اندر گھسیٹ کر پھینکتا مسکراتے ہوئے دروازہ اندر سے بند کر گیا۔ پوری رات اس حویلی میں چیخو پکار گونجتی رہی، اس ماحول و منظر کو مزید وحشتناک بنا گئی۔ آج ایک لڑکی کی نسوانیت پھر تباہ ہو گئی تھی جو اپنے نیک ماں باپ کی دہلیز پار کر گئی تھی، ایک نامحرم کے لیے جو ایک پاکیزہ محبت کو ٹھوکر مار گئی تھی، دولت کے لیے جس کا غرور اس کی خوبصورتی تھا۔ آج وہ لڑکی تباہ ہو کر رہ گئی تھی، آج اس کا غرور خاکسر ہو گیا تھا، وہ اپنے کھودے گئے گڑھے میں خود جا گری تھی۔ اس نے اپنی زندگی خود برباد کی تھی۔ اور پھر جو لڑکی اپنے ماں باپ کا بھروسہ توڑ کر کسی نامحرم پر بھروسہ کر لے، جو لڑکی کسی غیر مرد کے لیے اپنے ماں باپ کی اور اپنی عزت کو زندہ درگور کر جائے، ایسی لڑکی کی زندگی اور آخرت دونوں جہنم بن کر رہ جاتی ہیں۔ روحا خاور نے محبت کو ٹھکرا کر دولت کو چنا تھا، روحا خاور نے پاکیزگی کو ٹھکرا کر بے حیائی کو چنا تھا، جبکہ محبت تو ایسی ہونی چاہیے جو سر سے دوپٹہ بھی اترنے نہ دے، اور روحا خاور نے عزت کو ٹھکراتے اپنی زندگی کو جہنم بنایا تھا۔ اب اسے وقت بتائے گا اس نے کیا کھویا تھا اور کیا پایا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے، پورے گھر میں سناٹا تھا۔ ثنا بیگم کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا جبکہ خاور صاحب کو دفنا دیا گیا تھا۔ یارم زمین پر بیٹھا گھٹنوں پر ہاتھ باندھے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میت پر بھی آنکھ سے آنسو نہیں ٹوٹا تھا اور اب بھی وہ خاموش گمسم بیٹھا تھا۔ کسی کے بولنے پر بھی اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا تھا، چہرے پر چٹانوں جیسی سرد مہری تھی۔ اس نے ایسی کم ظرف لڑکی کے آگے اپنے جذبوں کو آشکار کیا تھا جو اپنے جنم دینے والے ماں باپ کی نہیں ہو سکی، وہ اس کی کیا ہوتی۔ ان 3 دنوں میں اس کے دل نے کس کس بات سے ملامت نہیں کی تھی، وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب کوئی اندر اس کے پاس آ کر اس کے برابر میں بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو یارم؟ زاویار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے برابر میں بیٹھتے بولا تو یارم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم ہوش میں آؤ یار، کیا ہو گیا ہے؟ اگر ایسے کرو گے تو آنی کو کون سنبھالے گا؟ المیر نے اس کے وجود کو ہلاتے ہوئے کہا۔ تو یارم نے آنکھیں پھیرتے اسے دیکھا۔ اسے جانا تھا، وہ چلی گئی، سب برباد کر کے چلی گئی۔ جب اس نے ماں باپ کا نہیں سوچا تو تم کون ہوتے ہو؟ اس کی نظر میں تم ایک بے کار سی شے ہو جسے وہ استعمال کرتی تھی۔ المیر نے غصے میں اصلیت کو اٹھا کر اس کے سامنے رکھا تو یارم نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میرے بارے میں نہ سوچتی، اپنی ماں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں سوچ لیتی۔ وہ اس قدر گھٹیا تھی اور میں اس سے محبت کرتا رہا۔ مجھے خود سے گھن آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ وہ نم آنکھوں سے بولا تو زاویار نے اسے گلے سے لگاتے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ میں اس کا کیسے برا چاہوں گا، میں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ خود پر بے انتہا ضبط کرتے بولا، نہیں روحا خاور، میں ایسے کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ شدید گھن اور نفرت محسوس ہو رہی ہے اس سے، اور اس سے زیادہ خود سے، کہ اس جیسی لڑکی پر میں نے اپنی قیمتی جذباتوں کو ضائع کیا۔ وہ سرد مہری چہرے پر سجائے بولا جبکہ آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ زاویار نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی جبکہ المیر خاموشی سے سنتا رہا، اسے بولنے دیا جو وہ بولنا چاہتا تھا، اس کے اندر کی بھڑاس کو نکلنے دیا۔ تجھے پتا ہے لوگ باہر کس کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک معزز اور مہذب گھرانہ بنتا تھا، ان کی بیٹی نے ان کے چہروں پر کالک مل دی۔ وہ اس سے دور ہوتے بولا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ضرور بیٹی کے اوپر زور دیا ہوگا، لڑکی کو ٹارچر کیا ہوگا، اس نے اپنے ماں باپ کا مان بھی توڑ دیا۔ یار سوچ میں ایسی لڑکی سے محبت کا دم بھر رہا تھا۔ یارم جذباتی ہوتے چیخا جبکہ وہ دونوں یارم کو اس طرح دیکھ کر کسے بتاتے کہ ان کے دل پر خنجر چل رہے تھے۔ اپنے اتنے مضبوط دوست کو اس طرح ٹوٹتے دیکھنا ان کے لیے بے انتہا تکلیف دہ تھا۔ تو دیکھنا وہ کبھی خوش نہیں رہے گی، وہ ساری زندگی
اپنے اس فیصلے کو کوسے گی، تو دیکھنا۔ یارم آنسوؤں پر قابو پانے کے لیے زاویار جو مضبوطی سے گلے لگا گیا تھا، اس کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی تھی وہ کسے بتاتا؟ وہ اندر سے مر رہا تھا، لیکن وہ کسے اپنا دل کھول کر دکھاتا؟ روحا خاور سب برباد کر گئی تھی۔ وہ ثنا بیگم کو لے کر ایک ہفتے میں ہی یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، جو ہوش میں آتی ساخت ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کی بیٹی نے ہی انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آفندی صاحب نے یارم کو سینے سے لگایا اور اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ یارم بیٹا، میں تم سے ابھی بھی یہی کہوں گا کہ نظر انداز کرو ان سب کی باتیں۔ لوگوں کا کیا ہے، آج نہیں تو کل بھول جائیں گے۔ آفندی صاحب اسے سمجھاتے ابھی بول ہی رہے تھے کہ یارم نے بیچ میں ہی ان کی بات کو ٹوک دیا۔ نہیں انکل، لوگ کبھی نہیں بھولتے۔ میں آنی کو کھونا نہیں چاہتا اور مجھے ڈر ہے ان لوگوں کی باتیں انہیں بھی زندہ رہنے نہیں دیں گی۔ یارم سنجیدگی سے نظریں جھکائے بولا تو آفندی صاحب نے بھی افسوس سے سر جھکایا۔ بیٹا، کبھی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور یاد کرنا، مجھے خوشی ہوگی تمہارے کام آ کر۔ آفندی صاحب نے اس کا کندھا تھپتھپاتے کہا تو یارم نے فقط سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھتے ثنا بیگم کو لیے وہاں سے چلا گیا، جبکہ گیٹ کے پیچھے سے چھپ کر جھانکتی خانم کی آنکھیں آنسوں سے نم تھیں۔ یارم کی تکلیف پر اور اس کے ایسے دور جانے پر خانم نے دکھ سے آنکھیں میچی تھیں۔ اسے نفرت ہوئی تھی روحا سے۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ یارم پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا۔ زاویار اور اس نے ایک بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچا تھا۔ سارا پیسہ زاویار نے لگایا تھا، جبکہ محنت یارم سلطان کر رہا تھا، اور ان دونوں کو یقین تھا کہ وہ اپنی جگہ ضرور بنائیں گے۔ دن رات کی محنت کرتے۔ شام کا وقت تھا، یارم گھر کی طرف نکلا تو راستے میں تیز بارش ہونے لگی۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا جب بارش میں ہی اس کی بائک کسی سے ٹکرائی۔ بارش کی دھند اور ٹکرانے کے سبب وہ بری طرح زمین پر گرا تو اس کے ماتھے پر پتھر لگا۔ تکلیف سے یارم نے آنکھیں میچ کر کھولی اور رات کے اندھیرے میں سامنے دیکھا، جہاں ہیڈ لائٹ کی روشنی میں ایک شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ یارم نے غور کیا تو اسے اندازہ ہوا وہ کوئی اور نہیں، شہروز غازی تھا۔ وہ لمحے میں زمین سے اٹھا تھا، دماغ کی رگیں پھٹنے کو ہوئی تھیں۔ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ جو مسکراتا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارے یارم سلطان، تو کہاں مارا مارا پھر رہا ہے؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو پھولی سانسوں کے ساتھ یارم اس پر جھپٹ پڑا۔ اسے گاڑی پر دھکا دیتا اس کے اوپر ہوتے یارم نے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ وہ جس قدر تکلیف میں تھا، شیز کو وہ خود سے زیادہ وحشی لگا تھا۔ وہ اسے بری طرح مارنے لگا تھا۔ چہرے پر پڑنے والے بے در پہ مکوں نے شہروز کا جبڑا پھاڑ دیا تھا۔ اس نے یارم کو خود سے دور جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس وقت کسی جانور سے کم نہ لگ رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ بتا کہاں ہے وہ، ورنہ آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بول۔ وہ بری طرح اس کا گریبان پکڑتے دھاڑا اور اس کے منہ پر بری طرح مارنے لگا تو شیز نے پوری طاقت جمع کرتے اسے خود سے دور جھٹکا تو وہ زمین پر جا گرا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اس نے آنکھیں میچی۔ تکلیف سے اس سے منہ بھی نہیں کھولا جا رہا تھا۔ یارم اٹھتے ہی پھر اس پر حاوی ہوا اور اسے زمین پر پھینکا۔ پیٹ پر لاتے ہی لاتے مارتے یارم نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ اس پر جھکتے یارم نے اس کا گریبان پکڑتے یہی سوال کیا تو وہ بمشکل بولا، نکاح ہو گیا ہے ہم دونوں کا، خوش ہیں وہ میرے ساتھ، اور تجھ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا، جس کا چہرہ خون سے لت پت ہو رہا تھا۔ یارم جو اس کا گریبان جکڑے کھڑا تھا، وہ ساخت ہوا تھا اس کی نکاح کی بات پر، یعنی اس نے یارم کو چھوڑ کر شیز کو چنا تھا اپنے لیے۔ تاثرات سخت سے سخت ہوتے گئے۔ وہ مجھ سے کیا نفرت کرے گی؟ میں تھوکتا ہوں اس کی نفرت پر۔ یارم نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارتے اس کے وجود کو زمین پر پھینکا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے کہہ دینا زندگی میں اگر کبھی اپنی شکل یارم سلطان کو دکھائی تو اسی لمحے اس کو قبر میں اتار دوں گا۔ یارم غصے سے غرا کر بولا تھا اور اسے یوں ہی مرنے کے لیے روڈ پر پڑا چھوڑتا وہ اپنی بائک پر بیٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے شہروز نے تکلیف اور نفرت سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ یارم سلطان، تیری پہلی حرکت کا ہی اتنا خوفناک بدلہ لیا ہے میں نے کہ تیری دنیا اجڑ گئی۔ سوچ اب تیرے ساتھ میں کیا کروں گا۔ وہ خون سے لت پت چہرے پر بھی وحشت ناک مسکراہٹ لیے تکلیف سے تڑپتا ہوا بولا تھا،
वो उसकी छोटी सी खुशियों से भरी दुनिया उजाड़ गया था। यकीनन अब हाल में जो वो करेगा उससे यारम सुल्तान की दुनिया तबाह हो जाएगी। हाल वो पूरा दिन दादो के साथ अलमीर और ज़ियान के साथ ही थी। दोपहर हो चुकी थी लेकिन वो पलटकर ऊपर रूम में नहीं गई थी। ज़ावियार का गुस्से से बुरा हाल था। सब उसे जानकर इग्नोर कर रहे थे और वो जानकर ऊपर नहीं आ रही थी। ये बात उसका दिमाग में शॉर्ट सर्किट्स कर रही थी। आज उनका वलीमे का फंक्शन भी था। यारम गाड़ी की कीज और फोन उठाता ज़ावियार गाड़ी की कीज और फोन उठाता नीचे आया था और बाहर निकलता चला गया। सबने मुड़कर उसे जाता देखा था। जलकुकड़ा कहीं का, आज तो देखना मैं इसके कान कैसे खींचती हूँ। दादो ने हानम का उदास चेहरा देखते कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई। मैडम, मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी है। मेड ने आकर इन्हें बताया तो उसने सर हिलाया और वहां से उठ खड़ी हुई। जाओ बेटा, तू भी तैयार हो जा, मैं भी सारे इंतजाम देख लेती हूँ। दादो ने उसको बोला तो वो वहां से सर हिलाते चली गई। शाम का वक्त था, सारी तैयारी हो चुकी थी। वो अपने कमरे में थी जब ज़ावियार ने कमरे में कदम रखा। माथा मसलते, नीची नजरें करते, दरवाजा बंद करता आगे बढ़ा था। वो रह गया था, बाकी सब तैयार थे। ज़ावियार आगे बढ़ा तो उसे देखकर ठटक कर रुका। जहां वो रोज गोल्ड कलर की पैरों को छूती मैक्सी पहने, खूबसूरती से मेकअप किए, हल्की सी ज्वेलरी पहने वो नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। ज़ावियार बेखुदी में उसके करीब बिल्कुल पीछे आकर रुका तो हानम की चूड़ियां पहनते हाथ थमे। नजर उठाकर उसे देखा जो आंखों में खुमार लिए संजीदगी से उसे देख रहा था। हानम की पलकें बेअख्तियार हया से लरस कर झुकी तो ज़ावियार ने होश में आते माथे पर बल डाले। सुबह वाली हरकतें याद आईं तो ज़ावियार ने उसके चूड़ियों से सजे हाथ को थामते उसका रुख अपनी तरफ किया तो वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसी को गुस्से से घूर रहा था। घर वालों से शादी हुई है तुम्हारी, जो तुम पूरा दिन उनके पास डेरा जमाकर बैठी हुई थी। ज़ावियार ने अखड़ लहजे में कहा तो वो गुस्से में आती अपनी कलाई उससे झटपटाकर आजाद करवा गई थी। जिससे शादी हुई है उसके मिजाज तो मिल नहीं रहे, तो क्या मैं अकेली कमरे में बैठकर मक्खियां मारूं? वो भी संजीदगी से बोली। कुछ भी हो जाता लेकिन ज़ावियार को उसे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो उसे अपना गुस्सा दिखाता सबके सामने क्यों तमाशा लगा रहा था। अपनी गलतियों पर नजरसानी करोगी तो तुम्हें अच्छे से अंदाजा होगा कि मेरे मिजाज क्यों नहीं मिल रहे। ज़ावियार सर्द लहजे में बोला तो कल रात का मंजर सोचते हानम की आंखों में आंसू उमड़ने लगे जिन्हें वो हलक में उड़ेलने लगी। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मुझे भरोसा करना चाहिए था आपका। आई एम, वो धीमी आवाज में बोली तो ज़ावियार ने उसे टोका। मुझे कोई फजूल बात नहीं सुननी। आइंदा अगर तुमने मुझे इस तरह इग्नोर किया तो मैं अच्छी तरह से बताऊंगा कि मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत है। ज़ावियार उसके कोहनी को सख्ती से थामते गुस्से से बोला तो हानम की आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा ना सॉरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा, वो धीमे भीगे लहजे में बोली जबकि आंखों में पानी भी चमक रहा था। ज़ावियार ने उसकी आंखों में देखा जो नम सी थी। उसकी गिरफ्त खुद ब खुद नरम हुई, तासरात भी जरा नरम हुए। तुम्हारे सॉरी की अब कोई वैल्यू नहीं है, रेडी रहो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ज़ावियार ने संजीदगी से कहा और वॉशरूम में बंद हो गया। हानम ने अपने आंसू साफ करते खुद को आईने में देखा। खड़ूस कहीं का, वो टिश्यू से मेकअप ठीक करती सूं सूं करते बोली और उसका इंतजार करने लगी।